السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 1۔ ناظرین، سورج کی کرنیں دن بھر سفر کرنے کے بعد تھک کر سمٹنے لگی تھیں اور شام کے سائے اپنے پر پھیلانے لگے تھے۔ شمعیں جلنے لگی تھیں اور پرندے دن بھر اڑنے اور دانہ چگنے کے بعد اپنے اپنے مسکن کی طرف لوٹ رہے تھے۔ شام کے اس سائے میں 2 سائے تنجا شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے قدم کبھی تیزی اور کبھی آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ شکل سے یہ دونوں راہب لگتے تھے۔ چلتے چلتے یہ لوگ تنجا شہر جانے والے راستے پر پہنچ گئے۔ وہاں ان کی ملاقات چوکی پر موجود سپاہیوں سے ہوئی۔ ان دونوں نے سپاہیوں کو سلام کیا اور کہا کہ وہ والی تنجا طارق بن زیاد سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سپاہیوں نے ملاقات کی وجہ پوچھی، جو ان راہبوں نے بتا دی۔ ان میں سے ایک سپاہی ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا اور وہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل اور فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 1۔ ناظرین، مغرب کا وقت تھا جب یہ لوگ شہر پہنچ گئے اور شہر کی جامع مسجد کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے طارق بن زیاد اور ظریف بن مالک نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک سپاہی کے ساتھ 2 راہب کھڑے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا تو سپاہی نے کہا کہ یہ دونوں راہب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں ان کو اپنے ساتھ یہاں آپ کے پاس لے آیا۔ طارق بن زیاد نے راہبوں سے ملاقات کی وجہ پوچھی۔ ان میں سے ایک راہب جس کا نام کونٹ جولین تھا، اس نے کہا کہ ہم الویرا کے علاقے سے آئے ہیں اور وہ علاقہ آپ کی علم برداری میں آتا ہے۔ ہمارے چرچ کی راہبہ جس کا نام لوسیا ہے، اس کو اسپانیہ کا ایک شخص اٹھا کر لے گیا ہے اور وہ طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم شکایت لے کر وہاں کے حاکم کے پاس گئے مگر اس نے ہماری فریاد نہیں سنی۔ اس کے بعد ہم اب آپ کے پاس آئے ہیں۔ طارق نے کہا کہ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ تو راہب نے کہا کہ ہماری راہبہ کو ہمیں واپس دلوایا جائے۔ ناظرین، طارق بن زیاد نے راہب کی روداد سنی اور ظریف بن مالک سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو موسیٰ بن نصیر کے پاس بھیج دیا جائے اور وہاں سے جو فرمان ملے گا ہم لوگ اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ دونوں راہبوں کو موسیٰ بن نصیر کے پاس بھیج دیا گیا اور ساتھ ان کے ساری روداد لکھ کر بھی بھیج دی گئی۔ موسیٰ کے پاس پہنچ کر انہوں نے طارق کا لکھا ہوا مراسلہ پیش کیا۔ موسیٰ نے مراسلہ کھول کر پڑھا اور راہبوں سے ہم کلام ہوا۔ کیا حاکم وقت کو اس وحشیانہ واقعہ کی اطلاع نہیں ہوئی؟ راہب نے کہا، سب کو خبر ہے اور سب کو ہی نہایت رنج و کلک ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، پھر ایسے ابو الحواس اور بدکار بادشاہ کو معزول یا قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ راہب نے کہا، اس لیے کہ سب اس سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے پھر سوال کیا، اچھا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جولین نے کہا، صرف یہ کہ آپ اس ظالم سے میرا انتقام لیں۔ جولین، آپ ایک مظلوم کی حمایت میں تلوار بلند کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا معقول وجہ ہوگی؟ موسیٰ بن نصیر نے کہا، یہ تمہارا آپس کا مسئلہ ہے، خود ہی طے کر لو۔ جولین، اگر ہم خود طے کر سکتے ہوتے تو تمہارا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے؟ اور جولین نے کہا کہ مسلمانوں کا قول ہے کہ وہ دنیا میں امن قائم کرنا اور مظلوموں کی حمایت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، بے شک تم نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے۔ راہب پھر بولا، جو بےزتی جولین کی گئی ہے، اس سے کیا وہ مظلوم نہیں سمجھے جاتے؟ موسیٰ نے کہا کہ بے شک تم مظلوم لوگ ہو۔ راہب نے کہا، تو پھر آپ ظالم کے خلاف اپنی تلوار بلند کریں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، بے شک میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ظالم کے خلاف تلوار اٹھاؤں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں۔ تو راہب نے کہا، تو اللہ کے لیے آپ مظلوم کی حمایت کیجئے اور ظالم کو سزا دیجئے۔ میں شرافت، تہذیب اور انسانیت کے نام پر آپ سے اپیل کرتا ہوں، اگر آپ نے ہماری امداد نہ کی تو میں اس بدکار و جفاکار سے اپنا انتقام نہ لے سکا تو میں حضرت مسیح علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں کہ سمندر میں ڈوب کر مروں گا اور میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا۔
موسیٰ بن نصیر یہ سن کر گھبرا گیا اور انہوں نے جلدی سے کہا کہ میں انشاءاللہ تمہاری مدد کروں گا۔ موسیٰ بن نصیر نے راہب سے کہا کہ میں محض ایک گورنر ہوں، خلیفہ کے ماتحت ہوں، میں خود مختار نہیں ہوں۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمام واقعات لکھ کر اعلیٰ حضرت خلیفہ کے حضور میں ارسال کر کے ان سے لشکر کشی کی اجازت حاصل کر لوں۔ راہب نے کہا نہایت ہی مناسب رائے ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا اچھا تو میں ابھی لکھتا ہوں۔ موسیٰ نے اسی وقت ایک خط لکھا اور اپنے ایک قاصد کو دے کر خلیفہ کی خدمت میں ارسال کر دیا۔ کونٹ جولین اور راہب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی موسیٰ اور عبدالعزیز اٹھ کر چلے گئے۔ اس تمام صورتحال میں گورنر کے وزیر، مشیر، جتنے لوگ موجود تھے وہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ موسیٰ بن نصیر اور اس کے مشیروں کو یہ یقین تھا، وہ خوب جانتے تھے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک جس قدر رحم دل، فیاض اور سخی ہے، اس قدر یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمانوں کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کے ہمسایہ بادشاہوں اور تاجداروں میں ناچاکی نہ ہو، تمام ممالک میں امن و امان قائم رہے۔ جس زمانے میں بلاد مغرب کے گورنر موسیٰ بن نصیر تھے، اسی زمانے میں بلاد مشرق کے گورنر حجاج بن یوسف ثقفی تھے۔ یہ عراق میں رہنے والے تھے اور موسیٰ افریقہ میں۔ موسیٰ کو معلوم تھا کہ ہندوستان کے چند خودسر راجاؤں نے جزیرہ سری لنکا سے آنے والے مسلمانوں کو قید کر لیا ہے اور حجاج بن یوسف نے خلیفہ ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت لی ہے۔ موسیٰ کا خیال تھا کہ خلیفہ ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت دے دیں گے کہ وہاں مسلمان قید ہیں، مگر اندلس پر چڑھائی کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں مسلمانوں کا کوئی تعلق نہ تھا بلکہ آپس میں عیسائیوں میں اختلاف تھا۔ مگر پھر بھی موسیٰ بن نصیر کو کچھ نہ کچھ امید ضرور تھی اور وہ اسی امید پر ہی انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ افریقہ سے اندلس جاتے ہوئے راستے میں سمندر کو بغیر جہازوں کے عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ بخیرہ روم نے افریقہ کو اندلس سے بالکل جدا کر دیا تھا اور مسلمانوں نے اس وقت سمندر میں جہاز رانی نہیں کی تھی، مگر جب کہ اندلس پر چڑھائی کا ارادہ تھا تو یہ بھی ضروری ہو گیا تھا کہ جہاز تیار کروائے جائیں تاکہ بخیرہ روم کو عبور کیا جا سکے۔ چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے جہاز تیار کروانے شروع کروا دیے۔ یہ بات نہیں تھی کہ مسلمان جہاز چلانا یا بنانا نہیں جانتے تھے، مگر اب تک مسلمانوں کو ان کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی۔ 4 جہاز تیار کیے جا رہے تھے جو کہ اس قدر بڑے تھے کہ ان میں سے ہر ایک میں 2000 آدمی اور ان کے کھانے پینے کا 15-20 روز کا سامان بآسانی آ سکتا تھا۔ جنگ پر جانے کی ہر مسلمان کی تمنا اور خواہش تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کتنے آدمی بھیجے جائیں گے اور ان کا افسر کون ہوگا۔ البتہ جہاد کے شائقین نے ابھی سے جہاد پر جانے کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دی تھیں۔ جو لوگ تجربہ کار تھے اور متعدد لڑائیوں میں لشکر کی قیادت کر چکے تھے، انہوں نے کمانڈری کے لیے کہنا اور کوشش کرنا شروع کر دیا۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کی سرکردگی میں یہ لشکر بھیجے گا، لیکن موسیٰ بن نصیر چپ تھا، اس لیے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ جب سے مسلمانوں کو اندلس کے بادشاہ رازاق کی عشرت پسندانہ زندگی کے واقعات کے بارے میں معلوم ہوا تھا، وہ سب اس سے بہت ناخوش تھے اور چاہتے تھے کہ جلد از جلد اسے اس کی بدکاری اور بلحواسی کی سزا دے۔ مسلمان نہ خود بدکار تھے اور نہ دوسروں کو بدکار دیکھنا پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ساری دنیا انہی کی طرح نیک رہے، بدکاری اور بدامنی کا دنیا میں نام تک باقی نہ رہے۔ ایک روز موسیٰ دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس وقت ان کے پاس کئی معزز اشخاص مثلا علی بن ربیع، حیات بن تمیمی، ابن عبداللہ ایوب اور عبدالعزیز وغیرہ بیٹھے تھے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی وقت لشکر کی قیادت کر چکے تھے۔ علی بن ربیع تمی نے موسیٰ بن نصیر سے دریافت کیا کہ آپ نے اس مہم کی کمان سنبھالنے کے لیے کس شخص کو تجویز کیا ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے جواب دیا کہ ہاں میں نے کر لیا ہے، ممکن ہے اس کا نام سن کر آپ سب بھی اس کی تائید کریں گے۔ عبدالعزیز جو کہ موسیٰ بن نصیر کا بیٹا تھا، باپ سے کہنے لگا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ کیا خواب دیکھا ہے تم نے؟
عبدالعزیز نے اپنا خواب بیان کرنا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ کونٹ جولین اور راہب دونوں آ گئے۔ یہ دونوں کیروان ہی میں مقیم تھے اور اکثر موسیٰ بن نصیر کے پاس آتے رہتے تھے۔ علیق سلیق کے بعد وہ بیٹھ گئے۔ تب موسیٰ نے عبدالعزیز سے کہا، ہاں بیٹا، تم اپنا خواب بیان کرو۔ عبدالعزیز نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے آدمی ہیں۔ ہم سب ایک سرسبز پہاڑ پر جا کر اترے اور پہاڑ کو عبور کر کے بہشت زار میدان کو طے کرنے لگے۔ اس کے گرد و نواح میں ہزاروں لاکھوں چڑیاں تھیں جو ہمیں دیکھتے ہی اڑ جاتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ ہمیں چونچے بھی مارتی تھیں، مگر جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے تو وہ اڑ جاتیں۔ میدانوں کے بعد ہم نے آبادیاں بھی دیکھیں، وہ نہایت خوبصورت اور خوشنما تھیں۔ ایک جگہ جب ہم پہنچے تو ہمارے سامنے ایک چوڑا دریا آ گیا۔ اس دریا پر ایک اونچا پل باندھا تھا جو نہایت شاندار اور مضبوط خوبصورت تھا۔ اس کے دروازے جن سے دریا بہہ رہا تھا محراب دار اور اونچے اونچے تھے۔ میں نے آج تک کسی پل کے اتنے اونچے دروازے نہیں دیکھے۔ ہم نے پل کے ذریعے سے دریا کو عبور کیا اور خوشنما وادی میں جا اترے۔ اس وادی میں بہت سے کھنڈر تھے اور ان کھنڈرات میں ایک پتھر کا بہت اونچا بت نصب تھا، اتنا اونچا کہ اس کے نیچے کھڑے ہونے سے اس کا سر نظر نہیں آتا تھا۔ ہم سب اس بت کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اس کی پشت کی طرف سے چند عورتیں آئیں۔ سب نہایت خوبصورت تھیں، لیکن ان کے درمیان جو عورت تھی وہ ان تمام عورتوں میں سے سب سے زیادہ حسین اور خوبرو تھی، اور اس درمیان والی عورت کے زیورات آبدار موتیوں اور جواہرات کے تھے، مگر وہ ایک توق پہنے ہوئے تھی جس میں لال و یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ اس کی چمک سے اس عورت کے رخسار دمک رہے تھے اور اس کا چہرہ چاند سے زیادہ جگمگا رہا تھا۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا اور کچھ اشارہ کیا۔ میں اس کے پیچھے چل دیا۔ جب ہم بت سے ذرا فاصلے پر پہنچے تو وہ عورت اور اس کے ساتھ والیاں سب ہنسیں اور میں چونک پڑا۔ چونکتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ موسیٰ بن نصیر، راہب، کونٹ جولین، تمام لوگ خاموش بیٹھے حیرت بھری نظروں سے عبدالعزیز کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب اس کو دیکھ اور اس کا خواب سن رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوا تو موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ عجیب خواب دیکھا ہے تم نے؟ جولین نے کہا، ہاں عجیب خواب ہے، ذرا ایک بات تو بتائیں۔ عبدالعزیز نے کہا کہ جی پوچھیں۔ جولین نے کہا کہ عبدالعزیز آپ کبھی اندلس گئے ہیں؟ عبدالعزیز نے کہا، کبھی نہیں گیا۔ موسیٰ بن نصیر، آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ جولین نے کہا، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اندلس کی سرزمین کے متعلق ہے۔ موسیٰ، کیا وہاں پہاڑ اور میدان سرسبز ہیں؟ جولین نے کہا، جی ہاں، حقیقت میں اندلس بہشت کا نمونہ ہے۔ قدرت نے دنیا کے مختلف حصوں میں جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب اندلس کو بخش دی ہیں۔ وہ پھلوں کی بہتات اور آسمان سے صاف رہنے کے لحاظ سے ملک شام ہے۔ آب و ہوا کی عمدگی کے خیال سے یمن یا عرب کا نخلستان ہے۔ میووں کی کثرت کی وجہ سے اور تازگی کے اعتبار سے حجاز ہے۔ زرخیزی اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو کے انداز سے ہندوستان ہے۔ موسیٰ بن نصیر، آپ نے تو اس کی بڑی تعریف کر ڈالی۔ جولین نے کہا، وہ ملک ہی تعریف کے قابل ہے، مگر آپ کے صاحبزادے نے جو خواب دیکھا ہے اس نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، کیوں؟ جولین نے کہا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی اندلس نہیں دیکھا مگر خواب میں اندلس پہنچ گئے، اور عبدالعزیز نے اپنے خواب کے اندر جس بت کا ذکر کیا ہے وہ مریڈا کے کھنڈرات میں نہایت مشہور بت ہے اور اس کا نام گلیشا ہے۔ دنیا بھر میں اتنا بڑا اور اچھا بت کہیں نہیں ہے۔ موسیٰ، اور وہ عورتیں؟ جولین نے کہا، جس عورت کے انہوں نے خواب میں دیکھا وہ شاہ رازاق کی بیوی نائلہ ہے۔ اس کا طوق دنیا بھر میں بے نظیر ہے اور وہ حسین بھی ایسی ہے کہ جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ سارے اندلس میں وہ طوق والے حسینہ کے نام سے مشہور ہے۔ موسیٰ، تعجب ہے میرے بیٹے، خواب میں اندلس ہو آئے ہو؟ عبدالعزیز نے کہا، آپ مجھے بیداری میں اندلس جانے کی اجازت دیں گے؟ موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ میں تمہیں بالکل اجازت نہیں دوں گا، بلکہ میں نے اس مہم کے لیے اور فوج کی کمان سنبھالنے کے لیے ایک اور بہادر کو منتخب کر لیا ہے۔ عبدالعزیز نے مایوسی سے کہا کہ وہ کون ہے؟
موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ جب دربار خلافت سے اجازت آ جائے گی تو اس وقت تمہیں اور سب مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اس وقت ایک خادم نے آ کر اطلاع دی کہ حضور قاصد دمشق سے واپس آ گیا ہے۔ سب یہ خبر سن کر خوش ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا جلدی سے اسے اندر بلاؤ۔ خادم واپس چلا گیا اور سب بے چینی سے اس قاصد کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب قاصد کے آنے میں ذرا دیر ہوئی تو ان لوگوں نے قیاس آرائیاں شروع کر دیں۔ جولین نے کہا کیا آپ کے خیال میں اعلیٰ حضرت خلیفۃ المسلمین نے لشکر کشی کی اجازت دے دی ہوگی؟ موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ میں صحیح طور پر تو کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ ایک مہم ہندوستان بھیجی جا رہی ہے اور وہ اشد ضروری ہے۔ جولین نے موسیٰ بن نصیر سے پوچھا کہ ہندوستان وہ مہم کیوں بھیجی جا رہی ہے؟ تو موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ اس لیے کہ سندھ کے مغرور متکبر راجہ نے چند مسلمانوں کو قید کر لیا ہے۔ انہیں چھڑانے کے لیے ہندوستان پر لشکر کشی ضروری ہو گئی ہے۔ جولین نے کہا آپ مسلمانوں میں بڑا اتفاق و اتحاد ہے۔ موسیٰ کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی دیبل والی لڑائی کے بارے میں مکمل جاننا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا اور اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھے اور اس کی مدد نہ کرے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ناخوش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی ہر ممکن امداد کرنے پر مجبور ہے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں میں اتحاد اور بھائی چارہ ہے۔ جولین نے کہا کہ موسیٰ بن نصیر آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا۔ آپ جو محبت، جو خلوص اور جو پیار مسلمانوں میں ہے وہ تمام دنیا میں کہیں بھی کسی قوم میں نہیں۔ اتنے میں قاصد اندر آ گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موسیٰ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا بتاؤ اعلیٰ حضرت خلیفۃ المسلمین بخیریت ہیں؟ قاصد جی ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ موسیٰ بن نصیر اور دوسرے حکومت کے اکابرین ملت کیسے ہیں؟ قاصد سب خیریت سے ہیں اور سب نے آپ کو سلام کہا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے وعلیکم السلام کہا، اور موسیٰ نے پھر پوچھا کہ عام مسلمان کیسے ہیں؟ قاصد وہ بھی اچھی طرح ہیں، مگر ادنا مسلمانوں سے لے کر اعلیٰ تک، حتیٰ کہ خلیفہ بھی ان مسلمانوں کی وجہ سے جنہیں ہندوستان کے مغرور راجہ داہر نے قید کر لیا ہے سخت پریشان اور بے قرار ہیں، اور سب کی نگاہیں اس مہم پر لگی ہوئی ہیں جو کہ وہاں بھیجی جا رہی ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے قاصد سے پوچھا کہ اچھا میری عرض داشت کا جواب کیا ملا؟ قاصد نے خلیفہ کا مراسلہ نکال کر پیش کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اول اسے چوما اور پھر کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا من جانب ولید بن عبد الملک خلیفۃ المسلمین از دمشق بجانب موسیٰ بن نصیر گورنر بلاد مغرب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعد از حمد و ثنا، اسلام اور مسلمان دنیا سے فسق و فجور، بدکاری، بدامنی کو دور کرنے آئے ہیں۔ اگرچہ ہندوستان کی مہم درپیش ہے، مگر اس مہم کی وجہ سے کونٹ جولین کی مدد سے باز نہیں رہ سکتے۔ وہ مظلوم ہے اور مظلوم کی حمایت کرنا مسلمان کا اولین فرض ہے۔ ہم اس مہم کا کلی اختیار تم کو دیتے ہیں، تم نہایت ہوشیاری سے اسے شروع کرو۔ یہاں تجربہ کار لوگوں کو اندلس بھیجو اور کسی ایسے افسر کا انتخاب کرو جو اس مہم کے لیے مناسب اور موزوں ہو۔ اول زیادہ لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا لشکر بھیجو، اگر مزید ضرورت ہو تو پھر لشکر بھیج دینا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب موسیٰ بن نصیر نے شاہی مراسلہ کو پڑھا تو اتنی مسرت موسیٰ کو نہ ہوئی جتنی یہ سن کر کونٹ جولین اور راہب کو ہوئی۔ راہب نے کہا کہیے اب تو دربار خلافت سے بھی اجازت مل گئی ہے، اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ موسیٰ بن نصیر نے کہا مجھے صرف اسی کا انتظار تھا، خلیفہ نے میری عرض داشت منظور کر لی ہے، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پرسوں جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ لشکر روانہ ہو جائے گا۔ ناظرین، فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔